یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بھی بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سخت سردی میں جاگ کر گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے، اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوشش کریں کہ نماز تہجد ادا کریں، ایک بار عادت بنا لیں، پھر آپ کو اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ ایک عجیب لطف اور سرور ہے اس نماز میں، بہت سکون ہے اس میں، جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ نماز وہ سہارا ہے جس کے بغیر انسان بے سہارا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ اگر رات میں اچانک سے تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ رب العالمین نے تم کو خود سے قریب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو تمہیں اللہ سے ملا دیں۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے سے دن بھر کی حاجات اور اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ تھک گئے ہو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بیٹی پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا مت کہو، پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھوں سے آنسو آنا تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔